ہارون رشید نے امام نسائی کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے بیٹے کو حدیث پڑھائے گھر آ کے. تو امام نسائی کہنے لگے یہ نبی پاک کا دین ہے, یہ میں اس کو رسوا نہیں کر سکتا, جس نے پڑھنا ہے میرے پاس آ کے پڑھے. اور جہاں سب بچے بیٹھتے ہیں وہیں پڑھے. ہارون رشید کہنے لگا حضور آپ کیا سمجھتے ہیں, میں نے بھی تو آپ کو آزمانے کے لیے یہ جملہ کہا تھا, یہ وہیں آ کے پڑھے گا جہاں سارے غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں. اب تو روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. اسکول کے استاد کا تو مجھے نہیں پتا, پہلے مدرسے کا استاد تو روز بیچارہ ہاتھ باندھ کے چودھری صاحب نے کہنے سے میرے منڈے نو مارے, تو 8,000 کا مولوی ہے اور میرا بیٹا تو 8,000 کے روز گول گپے کھا جاتا ہے, میرے بیٹے کو تو نے مارا ہے, تجھے اپنی حیثیت کا پتہ ہے؟ روز استاد کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے. بچے فری میں مفت میں حافظ جی مفت میں حفظ کراتے ہیں. خدا جانے محترم کتنی مشکل سے ادارہ چلاتا ہے, اور بچے کے ماں باپ آ کہتے ہیں بلاؤ مولوی صاحب کو, اس کی طاقت کیسے ہوئی میرے بچے کو مارا ہے. وہ مولوی وہ جو کل دانے لینے آیا تھا وہ آج میرے بچے کو مارے گا, یہ رویہ ہے ہمارا. ہارون رشید بادشاہ نے اپنے بیٹے کو امام نسائی کے پاس پڑھنے بٹھایا. ایک دن حضرت کہاں لوگ کہتے بس بس بیٹا ٹھیک ہے سیدھا سیدھا تو دین سیکھ کے آیا, ایسے کسی درویش کا مرید ہونا اور کسی عالم کی نوکری کرنا, اب تو بالکل ٹھیک ہے, پیر اساں بھی رکھے نے, یہ کہ تیرا طریقہ ہے, تو پیچھے ہی لگ گیا ہے, یہ کس طرح کا تیرا رویہ ہے. ہارون رشید بادشاہ, ہارون رشید وقت کا مطلق العنان بادشاہ, امام نسائی ان کے بیٹے کے استاد ہیں. امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹا پڑھتا ہے. ہارون رشید گزر رہا تھا تو بیٹا وضو کرا رہا ہے, شہزادہ وضو کرا رہا ہے استاد جی کو, اور پیر دھلا رہا ہے. ہارون رشید گھوڑے سے گزرا تو اس نے دیکھا خانقاہ کے باہر مدرسے کے باہر استاد جی وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے. سراہی پکڑی ہے, لوٹا پکڑا ہے, استاد جی پیر دھو رہے ہیں. ہارون رشید غصے سے اترا, ساتھ بہت سارے سپاہی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ مولوی کو مارے گا, مولوی کو مارے گا کہ تو کس طرح میرے بیٹے سے یہ کام کاج کرا رہا ہے. کہتے نیچے اترے اور ہارون رشید نے جا کے نا زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے چہرے پہ مارا. بیٹا کہنے لگا ابا جی میری غلطی کیا ہے؟ فرمانے لگے تجھے پتہ ہی نہیں تو کس شخص کے پاس پڑھتا ہے, تو پانی ڈال رہا ہے, تیرے استاد کو اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر دھونے پڑ رہے ہیں. بیوقوف, ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے استاد کے پیر دھو. تجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ شخص جب نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا ہے تو کئیوں کو مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں تو کس محدث کا شاگرد ہے, ایک ہاتھ سے پیر پہ پانی ڈال دوسرے ہاتھ سے دھو. اس لیے کہ بان علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو. اگر تو نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس سے فیض علم حاصل کر. بیٹے یاد رکھ, اگر تو اس کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو تو آگے بڑھے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنا بڑا شخص ہے, ثانی عمر کہا گیا, ثانی عمر کہا گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت صالح بن کسان ایک محدث تھے مدینے کے, ان کے شاگرد تھے. بچوں کو ہم آج جی کہاں بچے ادب کرتے ہیں اساتذہ, کہاں ادب کرتے. ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگا جی ہم ادب کرتے تھے جب تک استاد ٹیوشن نہیں لیتے تھے, اب استاد بھی تو ٹیوشن لے کے پڑھاتے ہیں. اور میں نے کہا خدا کے بندے کیا دے سکتا ہے تو استاد کو؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے ایک لفظ پڑھایا مجھے گلی میں کھڑا کر کے بیچ بھی سکتا ہے. تو نے قیمت کیا ڈالی ہے؟ استاد کچھ بھی کر لے, استاد نے تو استاد ہی رہنا ہے نا میرے بھائی, لیکن وہ لب و لہجہ ہمارا موجود ہے. مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے لوگوں نے بلایا, کہنے لگے آپ یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں اور مدارس میں بھی, تو ذرا فرق بیان کریں کالج کا اور مدرسے کا, کچھ بیان کریں. میرے ٹیچرز بھی تھے بہت سارے, تو میں نے کہا معذرت کے ساتھ یہاں تو بڑا مشکل ہو جائے گا بات کرنا, لیکن ایک جملہ میں نے مدرسے اور کالج میں ایک فرق محسوس کیا ہے. ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی ہمارے جوتے اٹھا کے آگے رکھتا ہے, وہ آج بھی استاد کی موٹر سائیکل کو ٹاکی مارتا ہے, آج بھی صاف کرتا ہے. ہمارا مدرسے کا طالب علم آج بھی استاد کو پشت نہیں کرتا, لیکن کالج کا طالب علم پوچھتا ہے اسلامی عطلہ آیا ہے, انگریزی والا آیا ہے. میں نے کہا اس کے تو لب و لہجے میں ادب نہیں ہے. اس لیے میں نے دونوں جگہ وقت گزارا تو میں سمجھا ہوں بڑے حالات خراب ہیں مدرسوں میں بھی. اب وہ کیفیت نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی, لیکن پھر بھی اگر ادب ہے تو مدارس میں ابھی بھی ہے, ابھی بھی خانقاہوں میں ادب ہے, یہاں ابھی بھی خیر کی توقع موجود. وہاں سے تو رخصت ہو گیا, وہاں تو معاملہ اور طرح کا ہو گیا الا ماشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز جناب صالح بن کیسان کے پاس پڑھتے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, اور پھر بعد میں آپ ان کے مرید بھی ہوئے, باقاعدہ درس لیتے تھے طریقت کا. حضرت جناب صالح بن کیسان کے پاس تعلیم تھی. ان کے والد جناب عبدالعزیز اس وقت مصر میں بہت بڑے تاجر تھے, جناب عمر بن عبدالعزیز کے والد. تو ان کے پاس چھوڑ گئے, کہا میرے بیٹے کی صرف ان کو دین نہ پڑھانا, اس کی روحانی تربیت بھی کرنا. ایک دن استاد جی نے عصر کی نماز کا سلام پھیرا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے, ایک رکعت ان کی رہتی تھی پیچھے. تو آپ نے نماز کے بعد بلایا اور بڑے
میٹھے لبو لہجے میں کہا عمر کیا بات ہے تیری ایک رکعت رہ گئی؟ تو کہنے لگے استاد جی میں کنگھی کر رہا تھا، شیشے کے آگے کھڑا تھا، تو آئینہ دیکھتے دیکھتے بال سوارتے سوارتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، جب آیا ہوں تو لیٹ ہو گیا۔ حضرت صالح بن کیسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمایا آپ کا بیٹا میری پوری فرما برداری نہیں کرتا، کل کو مجھے نہ کہنا تربیت صحیح نہیں ہوئی۔ آج فلاں تاریخ کو اس نے ایک رکعت پوری چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں کی، پوری رکعت چھوڑ دی ہے۔ ابا جی بہت بڑے تاجر تھے پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، ابھی بچہ ہو جائے گا سیانا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بھیجا پیسے دے کے، گھوڑا دے کے، فرمایا مدینے جاؤ، اور سیدھا مدینے آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے اچکا، بلایا نہیں، زبردستی پکڑا، اچک کے گھوڑے پہ بٹھایا، حجام کی دکان پہ لے گئے، فرمایا اس کی ٹینڈ کر دو، نے بال کاٹ دیے اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کیسان کے پاس لے گئے، کہنے لگے حضور یہ کھاتا ہے اس کے والد کا، میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے، جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دی ہے۔ تو اس کے والد کہتے ہیں آپ ذرا ذرا سے بھی بات، ایک ذرہ برابر بھی بچے کے اندر ہم کوتاہی برداشت، ہم اسے سوارنا چاہتے ہیں، معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، ہم ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے بیٹے تو چہرہ رخسار بدل بدل کے لوگوں سے بات نہ کر، اکڑ کے نہ چل، اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند، تو کیا کر وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، درمیانی چال چل، آواز کو پست رکھ۔ ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا، میں نے سارے لاڑ دیکھے ہیں، میں نے ہر خواہش پوری کی ہے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ضرور خواہشات پوری کریں، اگر ہیں تو کنجوسی کرنے سے منع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بچے کو معتدل رکھیں، اسے دھوپ اور چھاؤں دونوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں کیسے کھڑے ہونا ہے، اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درس دیں، اسے پتہ ہو، وہ نرم دل بھی ہو اور برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ بچے کو درمیانہ رستہ، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما عالم نقتصد، جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین رستہ وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے، جس میں افراط و تفریط نہیں ہوتی۔ بچوں کو درمیانہ پن سکھائیں، ان کے لب و لہجے کے اندر ایسا مزاج پیدا کریں کہ جس کے اندر وہ اپنی دنیا کے اندر بڑے سنور کر، بڑے نکھر کر وہ ترازو لے کے نکلیں تو وہ پورے عدل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور فرمایا وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھ، چلا چلا کے نہ کبھی بچوں سے بات کریں اور نہ کبھی بچوں کی بات سنیں۔ بچوں کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ان کی آواز کا بھی ادب ہے، ان کی آواز، ان کو بولنے کا بھی ڈھب سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تم نے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اس لیے کہ ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا